السلام علیکم۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا پھر بشر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو بشر کو اللہ نے بنایا، سب سے پہلا بشر جو ہے وہ ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی میں نبی تھا اللہ کا۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو پہلے بشر تو نبی ہو گئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بشر تو نبی کو ہونا چاہیے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے تھے، لیکن پہلا بشر آدم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم سے پہلے تو تھے لیکن بشر کے شکل میں نہیں تھے، بشر نہیں تھے وہ اس وقت وہ نور تھے، ٹھیک؟ اور دیکھیے تمام جتنی بھی حدیثیں ہمارے پاس آتی ہیں نا تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کا جواب دیجیے، اس مسئلے کا جواب دیجیے، لیکن یہ والی ایک حدیث ایسی آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنا سوال کیے ہی بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے جابر میں نور ہوں۔ کس طرح سے کہا؟ اے جابر سنو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر بے شک اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی مواہب الدنیا والیوم 1 پیج نمبر 9، زرقانی شریف والیوم 1 پیج نمبر 46، سیرت حلبیہ والیوم 1 پیج نمبر 37، انوار المحمدیہ پیج نمبر 9 پر یہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، نور کے فیض سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نور کا مطلب، کیونکہ اس نور کا اللہ مالک ہے، اس نور کا بنانے والا اللہ ہے، اس حیثیت سے اللہ کا نور کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے جسم سے بنا دیا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جسم سے نہیں نکلے ہیں، اللہ کا نور ضرور ہے، یعنی اللہ اس نور کا مالک ہے، اس نور کا پیدا فرمانے والا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس نور کو، کہا ہے کہ ہو جا تو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ نور ہے کہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا جو نور ہونے کا میرے انکار کرے گا، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے، بھلے کوئی سوال پوچھے نہ پوچھے مجھے بتا دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث جبرائیل علیہ السلام سے بھی، اس میں بھی جبرائیل علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ آپ نور ہیں کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بس بتا رہے ہیں تاکہ یہ حدیث بن جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک تارہ دیکھتا ہوں میں، اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ یہ ہے حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ روح البیان والیوم 1 پیج نمبر 974 پر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی خود بخود ہی بتایا کہ میں نور ہوں، ٹھیک؟ میں نور ہوں جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میں تم سے بھی بڑا ہوں عمر میں، سب سے پہلے اللہ نے مجھے بنایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث شریف ہے ترمذی کی پیج نمبر 201، میں اللہ کے نور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا نور ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، کہا کہ میں اللہ کا نور ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہوں۔ اللہ کا نور ہونے کا مطلب اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہوں، میں اللہ کا نور ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ترمذی پیج نمبر 201۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بشر تو تھے نہیں، کیونکہ پہلے بشر تو آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو بہت بعد میں بن کے آئے ہیں، سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں بشر بن، جتنے بھی نبی آنے والے تھے وہ آ چکے، اس کے بعد ان کو بشر بنایا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور دنیا میں بھیجا گیا، ٹھیک؟ اور بے شک یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے، سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 15 ہے نا یہ آیت، اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آیا۔
تو اس کی تفسیر میں کیا بولتے ہیں جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کے پیدا ہونے سے پہلے رب کے حضور میں نور تھا۔ احکام ابن القحطان تفسیر در منصور، 2 کتابوں میں یہ ہے، ٹھیک، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے پاس نور تھے۔ ابن سبا فرماتے ہیں کہ حضور پر نور کے خصائص میں تھا کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ زرقانی خصائص الکبریٰ، یہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ نور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو ان کے مبارک دانتوں کے بیچ میں سے نور کی کرنیں پھوٹ پڑتی تھیں۔ مواہب اللدنیہ والیوم 1 پیج نمبر 270 اور انوار المحمدیہ پیج نمبر 132 زرقانی شریف۔ یہ اتنی ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر سے روشنی نکلتی تھی، کرنیں نکلتی تھیں، شعاعیں نکلتی تھیں۔ تو جو نور ہوتا ہے، کرن کہاں سے نکلتی ہے؟ نور کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ بشر کے اندر سے کسی نے دیکھا ہے نور نکلتے ہوئے، روشنی نکلتے ہوئے؟ روشنی نکلتے ہوئے تو ہم نے سورج سے دیکھا ہے، ٹارچ سے دیکھا ہے، لائٹ سے دیکھا ہے، آگ سے نور نکلتی ہے، ٹھیک، اور روشنی سے روشنی نکلتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے، اس کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معذب ہوں۔ ترمذی المواہب اللدنیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اندھیری رات میں ایک سوئی میں دھاگے میں پرو لیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی سے۔ شرح شفا حاشیہ نسیم الریاض والیوم 1 پیج نمبر 328۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ عمر سے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عمر، میں تم میں سے کسی کی طرح بھی نہیں ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں ہے والیوم 1 پیج نمبر 97، صحیح بخاری میں ہے والیوم 1 پیج نمبر 246۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح نہیں ہے ہم میں سے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کی طرح نہیں ہے، ابو بکر کی طرح بھی نہیں ہے، عمر فاروق کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کی طرح نہیں ہے تو ہم جیسے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کسی کو نہ پایا، نہ ان کے پہلے نہ ان کے بعد۔ تاریخ کبیر والیوم 1 پیج نمبر 8، خصائص الکبریٰ والیوم 1 پیج نمبر 181، ترمذی شریف والیوم 2 پیج نمبر 204۔ حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابیوں کو رات دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں تمہاری طرح عام انسان نہیں ہوں، مجھے رزق دیا جاتا ہے۔ مسلم، بخاری، نسائی، تینوں میں ہے یہ۔ قرآن میں ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پارہ 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 2۔ تو ان سب احادیث سے کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشر کیسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو وہ بشر کی شکل میں آئے، ہماری شکل میں آئے، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ بشر ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کے جیسا نہیں ہوں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، اپنے جیسا بشر نہیں ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں جس کے اندر سے کرنیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، روشنی نکلتی ہے، فلیشز نکلتی ہیں، فلیش لائٹ نکلتا ہے جن کے اندر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، ٹھیک۔ تو ہم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں لیکن بشر ہیں، اور اگر ہم بشر ہونے کا انکار کریں گے تب بھی ہم گمراہ اور کافر ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کریں گے تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایگزسٹنس کا انکار ہو جائے گا۔ کسی کے استتو کو مٹانا، کسی کے ایگزسٹنس کو مٹانا، کسی عام انسان کے ہی ایگزسٹنس کو مٹانے کی آپ کوشش کیجئے، دیکھیے کتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ کیا بگاڑا اس نے تیرا، کیا اس نے تیرا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ایگزسٹنس کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نورانی ہے، جس میں آپ نور تھے، اس زندگی کا انکار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایگزسٹنس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزسٹنس کو کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استتو کو کیوں مٹانا چاہتے ہیں آپ؟
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان ہیں؟ عام انسان سے لڑائی جھگڑے کیا کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جھگڑا ہے آپ کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کیجیے، ان کی تعظیم کیا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز نیچی کر کے بات کرنے کا حکم تھا صحابہ کرام کا کہ نیچی آواز کر کے بات کرو، اور ہم اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی زندگی کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بس جب دنیا میں آئے اسی دن پیدا کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے پیدا کر دیے گئے تھے۔ جب دنیا میں 12 ربیع الاول کو آئے، 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پہلے، ہمیشہ سب سے پہلے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو ہمیں دونوں ماننا ہے، اللہ کے رسول نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔